حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سارے انسانوں کا خالق اکیلا اللہ ہے۔ انسانی نسل کی افزائش بھی خالصتاً اس کی مشیت اور مرضی کے تابع ہے۔ وہ جس کو چاہے اولاد دے دے، جس کو چاہے نہ دے، کسی کو نرینہ اولاد دے دے، کسی کو بچیاں عطا کر دے، کسی کو ملا کر دے دے، کسی کو کچھ نہ دے۔ وہ قادر مطلق ہے، کائنات میں کسی میں یہ جرت اور ہمت نہیں ہے کہ کوئی اس سے سوال کر سکے۔ یہ خالصتاً اس کا اختیار ہے، اس نے اپنے پاس رکھا ہے۔ نہ بچوں کے پیدا کرنے میں کوئی اس کا شریک ہے، نہ وہ کسی کے مشورے اور رائے کا پابند ہے۔ معاشرتی ناہمواریوں میں ایک بہت بڑا مسئلہ اولاد کا پیدا نہ ہونا یا صرف بچیوں کا پیدا ہونا اور بچوں کا پیدا نہ ہونا ہے۔ ایک تو اس بات پہ پریشانی بہت ہوتی ہے، بچیاں پیدا کیوں ہو رہی ہیں، بچہ کیوں پیدا نہیں ہوتا۔ پھر بسا اوقات یہ پریشانی کی حدود سے تجاوز کر کے بدمزگی کا باعث بنتی ہے اور گھر اجڑ جاتے ہیں۔ سمجھا یہ جاتا ہے کہ بچہ پیدا نہ ہونے کا باعث اس کی ماں ہے، گھر والی کا قصور ہے کہ وہ بیٹیاں ہی پیدا کرتی جا رہی ہے اور بیٹا پیدا نہیں کرتی، اور بیٹیوں کے باپ بھی تکدر کا شکار ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ وہ سارا خاندان وہ بیچارہ اس بات سے پریشان ہوتا ہے کہ ہمارا نام لینے والا کون ہوگا، اب بیٹیاں ہی ہو رہی ہیں، بیٹا کوئی نہیں ہے، تو ہماری نسل کیسے چلے گی۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اس مختصر سی نشست میں چند باتیں اس عنوان پہ عرض کروں۔ ابتداءً یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے، ہمارے ہاں یہ جو مسئلہ ہے نا، شادی ہو جاتی ہے اور اس کے سال بمشکل گزرتا ہے، اگر کوئی بچہ بچی پیدا نہیں ہوا تو دونوں خاندانوں میں یکساں طور پہ پریشانی پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر یہ پریشانی انسان کو عقیدے سے محروم کر دیتی ہے۔ بسا اوقات بندہ عقیدہ چھوڑ بیٹھتا ہے، یہاں وہاں جا کے خاک چھانتا ہے، کبھی اس دربار پہ گیا، کبھی اس پیر کے پاس گیا، کبھی اس گنڈا تویز فروش کے پاس چلا گیا، کبھی یہاں جا کے چلا کاٹتا، کبھی وہاں جا کے چڑھاوا چڑھاتا ہے۔ عورتوں میں یہ مسئلہ زیادہ ہوتا ہے۔ عجیب طرفہ تماشا ہے، میں اکثر یہ بات سوچتا ہوں، ہم نکاح کرتے ہیں، یہ جو رسمی طور پہ سارا سلسلہ ہوتا ہے، کلمے پڑھاتے ہیں، کوئی 3 پڑھاتا ہے، کوئی 5 پڑھاتا ہے، کوئی 6 پڑھاتا ہے۔ 6 کلمے ان کا ویسے مسلک 6 کلموں کا ہی ہے، جہاں فیس زیادہ ملنی ہوتی ہے وہاں زیادہ پڑھ لیتے ہیں، جہاں فیس کم ملنا ہوتی ہے وہاں کم پڑھ لیتے ہیں۔ کسی بڑے چودھری کے بچے کی شادی ہو تو کلمے شاید 6 سے بھی زیادہ کوشش کریں وہ پڑھنے کی، اگر کسی غریب کی شادی ہو تو 1-2 میں ٹرکا دیتے، پڑھتے ضرور ہیں۔ 6 کلمے سارے کے سارے عقیدہ توحید پر مشتمل ہیں۔ یہ الگ بحث ہے کہ ان کلموں کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ دعائیں ہیں، مختلف اوقات کی دعائیں ہیں جنہیں 6 کلمے قرار دیا گیا۔ اب اس میں 3 پڑھے یا 6 پڑھے یا 2 پڑھے، سارے اللہ ذوالجلال والاکرام کی وحدانیت کا درس دیتے ہیں۔ 6 کلمے پڑھ کے تم نے توحید کے 6 کلمے پڑھ کے بچے بچی کا نکاح کیا ہے، اور توحید تمہاری اتنی کمزور ہے کہ تم 6 سال بھی اللہ ذوالجلال والاکرام کی وحدانیت پہ بھروسہ کر کے نہ بیٹھ سکے، یہ نہ سمجھ سکے کہ وہ بچہ بچی دینے پر قادر ہے۔ تم نے سارے 6 کلمے جو پڑھے تھے ان کا سبق بھلا دیا، اور درباروں پہ جا کے خاک چھانتی پھرتی ہو، یہاں وہاں جا کے بھیک مانگتی پھرتی ہو بچے کے لیے۔ اللہ کے لیے میری بات پہ غور کیجئے گا، ہم اللہ کے نام پہ نکاح کرتے ہیں،
ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے معیار پہ نکاح کرتے ہیں. کوئی کلمہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، ہر ایک کا ایمان تو اس کلمے پر ہے نا. اللہ کو وحدہ لا شریک تو سارے ہی مانتے ہیں. جو میری بہن، میری بیٹی، میری ماں جو اپنا نکاح کرتی ہے، اپنے کسی بچے کا، بھائی بیٹے کا نکاح کرتی ہے، بیٹی بہن کا نکاح کرتی ہے، ہم سارے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے ہیں. اور رب کی وحدانیت کا نتیجہ تیرے اس عقیدے کا وزن اور قدر و قیمت یہ نکلی کہ 2 سال اگر تیرے بچے کے گھر میں اولاد پیدا ہونے کے آثار نہیں ہوئے تو تو اپنی بہو کو اٹھا کے درباروں کی خاک چھاننے لگ گئی. اولاد فطرت ہے، بندہ طلب کرتا ہے. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. نبی دعا کرتے رہے اللہ اکیلا نہ چھوڑنا، اولاد دے جو میرے بعد میرا نام زندہ رکھے. یہ فطرت ہے، نسلیں انسانوں سے ہی چلتی ہیں، اولادوں سے ہی چلتی ہیں. یہ اللہ ذو الجلال والاکرام کا قانون ہے. لیکن رب پہ بھروسہ کر کے بیٹھنا، اس کی وحدانیت کے عقیدے کا لحاظ رکھنا اور اسی سے طلب کرنا. اور بھائی درباروں کا دیا ہوا اگر ملتا ہے تو اللہ کی قسم اس سے بندہ محروم. اچھا درباروں کے توسط سے بھی اب کیا سمجھتے ہیں؟ پیر دیتے ہیں، یہ تعویذ دیتے ہیں، یہ گنڈا فروش دیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا. دیتے ہم ہیں. وہ بے وقوف یہ سمجھتا ہے کہ ڈھیری والے نے دیا. وہ اللہ کی بندی یہ سمجھتی ہے کہ اس تعویذ فروش کے تعویذ کے نتیجے میں، اور پھر تعویذ لیتے ہوئے عقیدہ بھی گیا، بسا اوقات عزتیں بھی گئی، دولتیں بھی گئی. انبیاء علیہ السلام کتنی لمبی عمر، 53 سالی میں جا کے اتنا لمبا انتظار کیا، لیکن جب بھی مانگا ہے اللہ سے مانگا ہے، کسی اور سے. للہ ملک السماوات والارض. یہ پیر فقیر سارے بھی اللہ کی بادشاہت میں، یہ اسی کی ملکیت میں ہیں. یہ جتنے دربار، گدی نشین، یہ مردہ فروش، یہ قبروں کی کمائیاں کھانے والے، یہ بیٹے بیٹیاں تقسیم کرنے والے چینلز میں بیٹھے ہیں، سنڈے میگزینز میں، اور بڑے بڑے وہ وال چاکنگ ہوتی ہے، بیٹا نہیں ملتا، بیٹیاں زیادہ ہیں، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، فلاں سب آؤ ہمارے پاس عمل کرتے ہیں یہ، اور کسی کے عمل سے کچھ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ عمل کروانے والے کا عقیدہ برباد ہوتا ہے. یہ جنتر منتر، ان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ ذو الجلال والاکرام سے ہی طلب کیا جو کچھ کیا. نبیوں نے رب سے مانگا ہے جو کچھ مانگا ہے. اگر وہ چاہتا ہے تو کسی کو دیتا ہے، وہ نہیں چاہتا تو نبی کو نہیں دیتا، نہیں چاہتا تو دے کر واپس لے لیتا ہے. وہ مختار ہے. تیرے جنتر منتر کیا حیثیت رکھتے ہیں اس کے ساتھ؟ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء. جسے چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے. بیٹے کی طلب جرم نہیں ہے. اس کے لیے میڈیکلی علاج کروانا، دوست پریشان ہوتے ہیں کہ یہ توکل کے عقیدے کے قطعاً نہیں، علاج کروانا عقیدے کے خلاف نہیں ہے، لیکن یہ امیدیں باندھنا کہ وہاں سے نہیں ملا اب کسی اور سے جا کے لے لو. ہاں دیتا تو وہ ہے لیکن اس رستے سے دیتا ہے، اس کے وائے سے، اس کے توسل سے جا کے لے لو. یہ شرک ہے. یہ عقیدہ بناؤ میرے بھائیوں اور بہنوں اپنا. اگر اس نے لکھا ہے مقدر میں تو وہ ضرور دے گا، وہ وسائل کا اسباب کا محتاج نہیں. اور اگر اس نے مقدر میں نہیں لکھا تو ہم اس کی رضا پہ راضی ہیں. کیا جن کی صرف بیٹیاں ہوتی ہیں دنیا میں ان کے نام زندہ نہیں رہتے؟ یہ فلسفہ میں پھر عرض کر دوں، بیٹے کی چاہ اور طلب یہ فطرت ہے. انبیاء علیہ السلام نے بیٹے مانگے اللہ سے، مانگے، مانگنے سے انکار نہیں. رب سے مانگے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے. لیکن اگر نہیں ملتا تو اس بنیاد پہ جھگڑے کھڑے کرنا، اس وجہ سے گھروں میں چپکلش ہونا، علیحدگیاں ہونا، طلاقیں ہونا، بیوی کو گھر سے نکال دینا کہ یہ صرف بیٹیاں دے رہی ہے اور بیٹا پیدا کر کے نہیں دے رہی، میرا جانشین نہیں آیا. اللہ اکبر. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 3 بیٹے دیے. 2 سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے، 1 سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے. تینوں کو واپس لے لیا.
نام زندہ ہے کہ نہیں؟ ان جیسا نام کائنات میں کسی کا ہے؟ مشرکین نے کہا تھا نا ابراہیم بن محمد رضی اللہ عنہ و صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے، دنیا سے فوت ہو گئے، اب ان کا نام کون لے گا؟ اللہ نے آسمان سے قرآن اتارا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک ھو الابتر۔ یہ جو آپ کے گستاخی کرنے والے ہیں نا، دم کٹے یہ ہیں، نام ان کا کوئی نہیں لے گا، لعنتیں زندگی بھر ان پہ پڑتی رہیں گی۔ ہم نے تو آپ کو اتنی عظمت دی، ورفعنا لک ذکرک، کائنات میں مخلوق میں اتنی عظمت، اتنی بلندی، اتنا تذکرہ فضائل کا، محاسن کا، اتنا بیان کسی کا ہوتا نہیں ہے، بلکہ نہیں، اللہ کی قسم ساری دنیا کے فضائل کا تذکرہ اتنا نہیں ہوتا جتنا مخلوق میں محمد رسول اللہ کے فضائل کا تذکرہ ہوتا۔ یہ سمجھنا اچھا جی وہ تو نبی تھے، انبیاء کے بعد بھی بہت سارے ایسے ہیں جن کی نسل سے ان کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بچہ کوئی نہیں تھا، نام زندہ ہے کہ نہیں؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد کوئی نہیں، شادی نہیں کی زندگی بھر، نام زندہ ہے کہ نہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بیٹے کا نام کون جانتا ہے؟ امام شافعی کے بیٹے کو کون جانتا ہے؟ مالک ابن انس کے بیٹے کو کون جانتا ہے؟ نام بیٹوں کی وجہ سے زندہ رہتے ہیں، وہ تو آسمان والا زندہ رکھتا ہے۔ دنیا نے مٹانے کی کوشش کی، قید و بند کی صعوبتیں، کوڑے، سختیاں، ظلم و ستم۔ مورخ کہتا ہے یہ کوڑے اگر کسی ہاتھی کو مارے جاتے تو وہ مر جاتا، احمد ابن حنبل سہ گیا اور زندہ رہا، اور 12 لاکھ لوگ ان کے جنازے پہ کھڑے ان کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں۔ دروئے زمین کے آخری کونے تک جہاں اسلام کی کرنیں پہنچی ہیں وہاں امام بخاری کا نام زندہ ہے، ابن تیمیہ کا نام زندہ ہے، ابن حنبل کا نام زندہ ہے، اور قیامت کی دیوار تک یہ زندہ رہے گا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں اور میری بہنوں، یہ سمجھنا کہ اگر بچہ نہیں ہوگا تو نام زندہ نہیں رہے گا۔ کام زندہ رہتے ہیں، کام نام زندہ رکھتے ہیں۔ کچھ ایسا کریں کہ لوگ آپ کے جانے کے بعد آپ کے لیے دعائیں کریں، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ذو الجلال والاکرام جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے۔ جو بیٹیوں کی آمد پر پیشانی پہ شکنیں ڈالتا ہے، پریشانی کا اظہار کرتا ہے، غمزدہ ہوتا ہے، سخت بات ہے لیکن قرآن کی ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اب تو ماشاءاللہ پہلے ہی وہ الٹرا ساؤنڈ سے پتہ لگ جاتا ہے، مزاج بگڑنا شروع ہو جاتا ہے، گھر میں تلخیاں شروع ہو جاتی ہیں، بیوی کو ناپسند کیا جاتا ہے، اور بار بار تانے دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا عجیب بات ہے کہ اس خاتون کی بچے کی ماں، اس بہو کی ساس بھی اسے تانے دیتی ہے کہ تو بیٹی پیدا کر رہی ہے، حالانکہ وہ خود بیٹی ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ عورتیں عورتوں کو تانے دیتی ہیں کہ تو بیٹا پیدا نہیں کرتی، بیٹیاں پیدا کرتی۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں یہ کافروں کی عادت ہے، جب بیٹیوں کی پیدائش کی خبر انہیں ملتی ہے تو ان کی پیشانیاں شکن آلود ہوتی ہیں، وہ غصے میں ہوتے ہیں، غم زدہ ہوتے ہیں، ان کے دل غم سے بھر جاتے ہیں، مُسْوَدًّا، چہرے ندامتوں سے سیاہ ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی۔ بیٹیاں تو اللہ نے نبیوں کو دی ہیں، بیٹیاں تو اپنے برگزیدہ بندوں کو دی ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ساری بیٹیاں تھیں، اور حضرت الامام فرمایا کرتے تھے الانبیاء کانوا آباء بنات۔ لوگوں، احمد کی یہ عزت ہے، احمد ابن حنبل کا یہ فخر ہے، اللہ نے مجھے اولاد کی صورت میں وہ نعمت دی ہے جو انبیاء کو دیتا ہے۔ الانبیاء
कानू आबाउ बनातिन, नबी बेटियों के बाप थे। अहमद इब्न हंबल भी बेटियों का बाप। अल्लाह अकबर। जनाब याकूब इनके शागिर्द हैं, वो बयान करते हैं कि मुझे यके बाद दीगरे अल्लाह ने 7 बेटियां अता की और तबीयत में थोड़ा सा बोझ हो गया, परेशानी लाहिक हुई। 7 बेटियां। इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं, या अबा यूसुफ, कुनियत है याकूब की, ओ अबू यूसुफ, अल अंबिया आबा बनातिन, ये नेमत तो अल्लाह नबियों को देता है जो तुझे दी। ये बेटियों की नेमत तो अल्लाह नबियों को देता है। और जनाब याकूब कहते हैं, अहमद इब्न हंबल की जबान से ये बिशारत सुनी, ये खुशखबरी सुनी कि ये तो नबियों को दी जाने वाली नेमत है। अल्लाह ने मेरा दिल मजबूत कर दिया और मैं अल्लाह जुल जलाल वल इकराम का शुक्र करने लग गया कि उसने मुझे नेमत से नवाजा। बसा औकात बेटे इतनी रुसवाई का बायस बनते हैं कि अलामान वल हफीज, और बसा औकात बेटियां इतनी नेकनामी का बायस बनती हैं कि सुभान अल्लाह। जनाब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के साहबजादे भी हैं, अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर। लेकिन तारीख अबू बकर को बहसियत बाप अगर जानती है, आयशा के नाम से ज्यादा जानती है कि अब्दुर्रहमान के नाम से ज्यादा जानती है? नहीं समझ आई बात। ये बेटी है ना, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खलवत के सारे वाकयात, जो शरीयत है, जो कानून है, जो दीन है, उम्महातुल मोमिनीन ने उम्मत के सामने बयान किया। और उम्महातुल मोमिनीन सारी ही किसी ना किसी की बेटियां थी। जनाब अबू बकर का अपना तारुफ बहसियत अबी बकर, उससे कौन इनकार कर सकता है। लेकिन अगर बहसियत बाप उनका तारुफ देखा जाए तो अब्दुर्रहमान के बाप से उनका तारुफ कम है, आयशा रजी अल्लाह अन्हा के बाप होने की हैसियत में उनका तारुफ ज्यादा है। अल्लाह अकबर। ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दम व हुवा कज़ीम। ये जो पेशानियों शिकन आलूद होती हैं, चेहरे स्याह होते हैं, गुस्सा आता है तबीयतों में, इसने फिर बेटी पैदा कर दी। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम फरमाते हैं, ये काफिरों की खासियत है। यतवारा मिनल कौम मिन सूइ मा बुश्शिरा बिह, छुपते फिरते हैं, मुबारकबाद नहीं लेते, किसी को बताते नहीं हैं, रोते हैं। और ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। हमारे तो हर दूसरे घर की ये दास्तान। बच्ची पैदा हो गई, एक पैदा होगी तो चलो बर्दाश्त कर लिया, जब दूसरी हो गई तो थोड़ी सी निगाहें झुक गई, तीसरी होगी तो किसी को बताते नहीं है, तज़किरा ही नहीं करते। भाई क्या बताएं, बेटी पैदा, बेटी के पैदा होने की क्या खुशी। वला याज़ु बिल्लाह। यतवारा मिनल कौम मिन सूइ मा बुश्शिरा बिही अयुमसिकुहु अला हुनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब। अब इनका बस नहीं चलता, क्या करे, इसे रुसवा करे, इसे मट्टी में दबा दे, इसे दरगोर कर दे। इसने जलील करवा दिया, किस लिए कि मेरे घर में बेटी पैदा हो गई। अल्लाह अकबर। ये मेयार इस्लाम का नहीं है। बेटे भी वो देता है और बेटी भी। ना बेटा पैदा करने में तेरा कमाल है, ना बेटी पैदा होने में किसी का कोई कसूर है। ये उसका इंतखाब है, ये उसकी मशीयत और मर्जी है। जिसको चाहे बेटे दे, जिसको चाहे बेटियां दे, जिसको चाहे मिले जुले दे, चाहे तो कुछ ना दे, नबी को ना दे, चाहे तो देकर वापस ले ले। तेरी मेरी इसमें क्या हैसियत है। अल्लाह अकबर। सैयदना उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाहु अन्हु हदीस बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तकरहुल बनात, बेटियों की पैदाइश को बुरा मत जाना। फ़इन्नहुन्नल मुनिसातुल गालियात, बेटियां बड़ी मोहब्बत करने वाली होती हैं। अल गालियात, ये बड़ी संभाल के रखने की बड़ी कीमती खजाना होती हैं। छोटी उम्र थी सैयदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह अन्हा की। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि जिस्मानी तौर पे कमजोर थे और सारे बदमाश मक्का के बड़े बड़े चौधरी बैठे हुए हैं बैतुल्लाह में। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे अक़दस पे ऊंट की गंदगी, गंदी ओजड़ी डाली हुई है
اور اللہ کے نبی سر مسجود ہیں حرم کعبہ میں. عبداللہ کہتے ہیں میں نے دیکھا لیکن مجھ میں اتنی ہمت اور جرت نہیں تھی کہ ان چودھریوں کے مقابلے میں کھڑا ہوتا اور یہ گندگی سائیڈ پہ کرتا. گھر میں جا کے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بتایا. مورخین لکھتے ہیں چھوٹی عمر ہے. یہ حدیث سمجھو میرے بھائی. فَإِنَّهُنَّ الْمُونِسَاتِ بیٹیاں بڑی محبت کرنے والی ہوتی ہیں. یہ تو جان چھٹکتی ہیں ماں باپ پہ. ہو سکتا ہے بیٹے کبھی بے وفائی کریں, بیٹیاں بالعموم بے وفائی نہیں کرتی. فَإِنَّهُنَّ الْمُونِسَاتِ یہ چھوٹی جنت کی شہزادی گھر سے بھاگی ہے. وہ عبداللہ مرد ہیں لیکن اپنی کمزوری کی وجہ سے ان چودھریوں کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہوئے. یہ جنت کی عورتوں کی سردار محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وہ پیارے سے ہاتھوں سے گندگی سائڈ پہ کرتی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بوجھ سے نکالنے کی کوشش کرتی ہے. نہیں ڈر کسی سردار کی سرداری کا, کسی جابر کے جبر کا. فَإِنَّهُنَّ الْمُونِسَاتِ اور یہ بیٹیاں اللہ کی قسم ان کے دل اپنے ماں باپ کے دلوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں. یہ محبتیں نشاور کرتی ہیں, یہ وفاؤں کی داستانیں رقم کرتی ہیں. تفصیلات کا وقت نہیں ہے, میں کچھ اور عرض کرنا چاہتا ہوں. جتنی قربانیاں محمد رسول اللہ کی بیٹیوں نے اپنے باپ کی عظمت کے لیے دی ہیں, بیٹے رب نے جیسے چاہا دیے اور واپس لے لیے, لیکن اللہ کی قسم کوئی بیٹوں سے کم قربانیاں دی ہیں رسول کی بیٹیوں نے. حق ادا کر دیا. زندگی میں ایک مرحلہ ایسا نہیں آیا کسی بیٹی نے کبھی سوال کیا ہو کہ بابا ہمیں یہ نہیں ملا, ہمیں وہ نہیں ملا, ہمیں فلاں نے یوں کہا, ہمیں فلاں نے یوں کہا. اللہ کی قسم جان قربان کر دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے اپنے نبی کے, اپنے باپ کے دین پہ. فَإِنَّهُنَّ الْمُونِسَاتِ الْغَالِيَاتِ یہ محبتیں بھی بڑی کرتی ہیں لیکن بڑی سنبھالنے کی چیز ہیں. یہ بڑی نرم و نازک ہوتی ہیں, انہیں برا مت جانا کرو. ان کے دل نازک ہوتے ہیں, یہ جلدی ٹوٹتے ہیں. یہ بیٹوں کی طرح بے وفا بھی نہیں ہوتی, بیٹوں کی طرح سخت اور مضبوط بھی نہیں ہوتی. انہیں جھڑکا مت کرو, برا مت جانا کرو. اور فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من ابتلی من البنات بشیء فاحسن الیہن کن لہ سترا من النار. جیسے اللہ ذوالجلال والاکرام نے بیٹیاں عطا کر دی, فاحسن الیہن اس نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا. اچھا سلوک کیا ہوتا ہے؟ پیشانی پہ شکن کوئی نہیں آئی, بیٹی آ رہی ہے اللہ کی رحمت ہے, دوسری تیسری چوتھی آ رہی ہے تو بھی اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے مجھے اس قابل جانا. فاحسن الیہن بیٹی پیدا ہوتی ہے, بیٹا پیدا ہوتا ہے, پورے گاؤں کو پہلے پتاشے بٹتے تھے, اب لڈو اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو اس پہ بھی بات کریں گے. عقیقہ کریں نہ کریں کوئی مسئلہ نہیں, لڈو سارے پنڈ منڈنے. فاحسن الیہن بیٹے کی خوشی کرتے ہو, بیٹی کی بھی کرو. اس کی برادری کو خبر دیتے ہو کہ بیٹا ہوا, بیٹی کی بھی خبر کرو. ویسے ہی خوش ہو جاؤ, ویسے ہی اللہ کا شکر ادا کرو. بیٹے کا عقیقہ کرتے ہو تو بیٹی کا بھی کرو. ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੂਤਰਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਨੇ ਕਹੇ ਕਿ ਆਜ ਨਾ ਵੀ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਬੇਟੀ ਦਾ ਕਰੋ. ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਾਨ ਚ. ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਹੜਾ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਭੁਗਤ ਜਾਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾਲੇ ਅਕੀਕੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ. ਚੌਂਡੀ ਛੋਟੀ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ خوشی محسوس کرو, اللہ کا شکر ادا کرو, عقیقہ کرو, اس کا اچھا نام رکھو, اس کی اچھی تربیت کرو, اسے دین سکھاؤ. کُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ اگر تم نے یہ کر دیا, اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں گارنٹی دیتا ہوں یہ جہنم کی آگ سے تمہارے لیے ڈھال بن جائے. ممکن ہے تیرے بیٹے تجھے دنیا میں کما کے دیں, تیرے لیے نیک نامی کا باعث بنے, تیرے لیے عز و فخر کا باعث بنے, لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹیوں کی اچھی تربیت کرو, ان سے اچھا سلوک کرو, اللہ ذوالجلال والاکرام کا دین انہیں سکھاؤ. کن لہ سترا من النار یہ جہنم کی آگ سے تمہارے لیے ڈھال بنیں گے.
اور فرمایا بہت سارے الفاظ ہیں، مختلف الفاظ ہیں حدیث میں، فصبر علیہن، گھبراتا نہیں ہے، انہیں بیاہنا کیسے ہے، ان کے رشتے کہاں سے آئیں گے، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیسے ہوگا، کماؤں گا کیسے، میں تو بوڑھا ہو رہا ہوں، کوئی بیٹا ہوتا تو چلے میرے بڑھاپے کی سہارا بنتا ہے، یہ فطرت ہے، یہ فطرت ہے، میں اس سے انکار نہیں کرتا، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام کی تقسیم پہ راضی رہنا دین ہے۔ فصبر علیہن، بیٹیوں کے مل جانے پر اللہ ذوالجلال والاکرام کی رضا پہ راضی رہتا ہے۔ وَأَطْعَمَهُنَّ وَسَقَاهُنَّ، انہیں بھی لباس ویسے ہی پہناتا ہے جیسے بیٹوں کو پہناتا ہے۔ نہیں، بیٹے تو بیٹے ہوتے ہیں، بیٹیوں کا کیا؟ بیٹی روکھی سوکھی کھا لے گی، یہ تو پرایا دھن ہے، اور بیٹے کو بڑا ڈٹ کے جیب خرچ دینا ہے، اس پہ ظلم کر کر کے، نہ دے کر ظلم کر کے اپنے لیے جہنم خریدی، اور اسے ضرورت سے زیادہ دے دے کے آوارہ بنا کے اپنے لیے جہنم خریدی۔ یہ جو ان بیلنس محبت ہے نا، غیر متوازن رویے، بیٹا اہم ہے، اسے ضرورت سے زیادہ نوازا، بیٹی غیر اہم ہے، اس کی ضرورتیں بھی پوری نہ کی، وہاں بھی گناہ یہاں بھی گناہ۔ اطعمہن، انہیں کھلاؤ پوری شرح صدر کے ساتھ جیسے بیٹے کو کھلاتے ہو۔ سقاہن، انہیں پلاؤ پوری محبت کے ساتھ جیسے بیٹوں کو پہناتے ہو۔ وکساہن، اللہم سقاہن، پلاؤ پہناؤ، انہیں دنیا کی سہولتیں دو جیسے اپنے بچوں کو دیتے ہو۔ فانفق علیہن، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو ان بچیوں پر پوری شرح صدر سے خرچ کرتا ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، یہ یاد رکھو، یہ جو محبتیں ہیں نا، بیٹے کی زیادہ ہوتی ہے، اور عید پہ ماشاءاللہ بیٹے کے سوٹ 15-16 بنتے ہیں اور بیٹی کا 2 بنتے ہیں، اسے روزانہ پاکٹ منی کے نام پہ 150-200 روپیہ دیتے ہیں، ابھی پرائمری درجے کا بچہ ہے، اور بیٹی اس کا مسئلہ ہی کوئی نہیں، یہ بچی ہے، کیا اس کے احساسات نہیں ہیں، اس کے اندر دل نہیں ہے؟ کیا تو نے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ان بچوں کے بارے میں سوال نہیں، جواب نہیں دینے؟ بیٹی بھی تجھے رب نے دی ہے، بیٹا بھی تجھے رب نے دیا، دونوں تیری اولادیں ہیں، ضرورتیں مختلف ہوتی ہیں، لیکن جو تو سہولتیں انہیں فراہم کرتا ہے اس میں توازن رکھنا، اس میں برابری رکھنا، یہ ماں باپ کا فرض ہے۔ ضرورتیں مختلف ہو سکتی ہیں، ایک کی ضرورت 3 روٹیاں ہیں تو آپ اسے 3 دیں گے، دوسرا ایک کے کھا کے بس کر جاتا ہے تو اسے ایک ہی دی جائے گی، ایک کو میڈیسن کی ضرورت ہے اسے میڈیسن دی جائے گی، ایک بہت لائق فائق ہے، وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرتا ہے، آپ کے پاس وسائل ہیں، دوسرا ڈل ہے، نہیں پڑھ سکا، کوشش آپ نے کی ہے، یہ ضرورتیں ہیں، ضرورتیں مختلف ہوتی ہیں، لیکن جو تقسیم تو کرتا ہے اس میں توازن ہونا واجب ہے، اس میں برابری ہونا واجب ہے، تیری توجہ بھی برابر چاہیے، تیری محبت بھی برابر چاہیے، تیری طرف سے خرچ کرنا بھی برابر چاہیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، ایک بندہ آپ کی خدمت میں بیٹھا ہوا، اس کا بیٹا آیا، اس نے بڑی محبت کے ساتھ اسے بوسہ دیا، چوما اور اپنی گود میں بٹھایا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی بیٹی آ گئی، بس اسے اپنے پہلو میں لے کے بیٹھ گیا، نہ اس کے ساتھ محبت کا وہ مظاہرہ کیا، نہ ہی اسے اپنی گود میں بٹھایا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے عدل نہیں کیا۔ فما عدلت فیہا، تو نے عدل نہیں کیا۔ عدل کیا ہے؟ بیٹے کو بوسہ دیتے ہو تو کیا بیٹی تیرے بوسے کا حق نہیں رکھتی؟ بیٹے کو اگر اپنے گود میں جگہ دیتے ہو تو کیا بیٹی وہاں کا حق نہیں رکھتی؟ بیٹے کو سینے پہ بٹھا کے لاڈ اٹھاتے ہو، کیا بیٹی سینے پہ چڑھ کے کھیلنے کا حق نہیں رکھتی؟ کیا تو صرف بیٹے کا باپ ہے، کیا بیٹی کا باپ نہیں ہے؟ فما عدلت فیہا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے عدل نہیں کیا، بیٹے کو محبتیں زیادہ اور بیٹی کو کم۔ جیتے جی ساری بیٹوں کے نام بیٹے کے نام کروا دی، بیٹیوں کو محروم کر دیا، جہیز کے نام پہ چند ٹکڑے دے کر ساری عمر ذلیل کرتے رہے، ہم نے تجھے جہیز دیا، ہم نے تجھے جہیز دیا، وراثت سے محروم کر دیا، تو نے اپنی شفقتوں سے محروم کر دیا۔
भाई पसंद नहीं करता, तेरा बेटा अपनी बहन को पसंद नहीं करता, तूने इसलिए उन्हें छोड़ दिया। वो जो उनकी तबीयत तड़पती है ना पितराना शफकतों के लिए, मां की ममता के लिए, अगर तू दुनिया में उनके साथ इंसाफ ना कर सका तो क़यामत के दिन तेरे गिरेबानों में इस औलाद का हाथ होगा। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फ़अनफ़क़ अलैहिन्ना, खुश दिली के साथ उन पे खर्च करते हैं, ज़व्वजहुन्ना, अच्छा रिश्ता तलाश करके उनकी निकाह करते हैं। बेटे के लिए तो बहुत जुस्तजू होती, मयार होना चाहिए। बहू घर में आए ऐसे हो चांद रोशन हो गया, ये हो वो हो वो हो वो हो, और जिसके पल्ले बेटी को बांध रहा है उसका भी कोई मयार है? उसके लिए भी कोई सोच विचार है? कभी उसके पीछे जाके पूछा है बेटी तू किस हाल में है? अल्लाह अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटियों को ब्याहने के बाद जाते थे पीछे के लिए। हम हर बात में अल्लाह के नबी को आइडियल समझते हैं ना। अल्लाह के नबी ने बेटियों की शादियां की, पीछे गए क्या नहीं? इस कदर शदीद बात इरशाद फरमाई, लोगों फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने फातिमा को नाराज किया गोया उसने मुझे नाराज कर दिया। बेटी के मुतल्लक फरमाया, बेटी के पिंडार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, उसकी इज्जत के बहाली के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ फरमा होकर खुतबा देते हैं। मोहम्मद के दुश्मन की बेटी मोहम्मद की बेटी के साथ एक निकाह में जमा नहीं हो सकती। जिसने फातिमा को तकलीफ दी उसने मोहम्मद को तकलीफ दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरे निकाह से जनाब अली को मना नहीं किया, मना इससे किया है कि तू जिस खतून को निकाह में लाना चाह रहा है उसका बाप तो मोहम्मद को गालियां देता रहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो तो बदर के मैदान में मेरे मुकाबले में उतरा, वो तो सारा खानदान फातिमा के बाप की दुश्मनी पे रहा, और तू अब फातिमा के बाप के दुश्मन की बेटी को उसके बराबर लाके बिठाए। वल्लाह हम बहुत बड़ी गफलत का शिकार हैं इस मामले में। हम शऊरी तौर पे बेटियों को बोझ समझते हैं, और बेहदी जाएं ये ठीक है, उनके घर बसाने की कोशिश करें, उन्हें कदमों पे खड़ा होने की तलकीन करें, अपने मामला खुद संभालो, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त तक बेटियों की खबरगिरी की। सैयदा उम्मु कुलसूम रजी अल्लाह अन्हा गुस्ल दिया जा रहा है, अल्लाह के नबी पर्दे के पीछे खड़े होके बराबर बता रहे हैं, मेरी बेटी को यूं गुस्ल दो, यूं गुस्ल दो, यूं गुस्ल दो, पानी कितनी बार बहाना है, साबन कैसे लगाना है। फरमाया जब गुस्ल दे चुको तो फिर मुझे बताना। बता दिया गया, अल्लाह के नबी हमने गुस्ल दे दिया। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक उतार के दी, ये मेरी बेटी के जिस्म पे लपेट। ये बाप की मोहब्बत है बेटी के साथ। किस कदर ज्यादा शफीक नबी है और किस कदर रोशन शरीयत दे के गए। सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं, मार अयतु अहदन काना अशबह कलामन व हदीसन बिरसूलिल्लाह मिन फातिमा। लोगों मैंने अल्लाह की जमीन पर गुफ्तगू करते हुए बोलते हुए अल्लाह के नबी के मुशाबे फातिमा से ज्यादा किसी और को नहीं देखा। ये बेटियां भी बड़ी गैरत वाली, अपने बाप के एक एक अंदाज की पैरवी करने वाली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे अंदाज से चलती, अल्लाह के नबी कैसे अंदाज से बोलती, आपके अंदाज में से मुस्कुराती। सैयदा फरमाती हैं, वकानत इज़ा दखलत अलैहि कामा इलैहा फक़ब्बलहा। शादी कर दी, ब्याह के भेज दिया, और शादी किससे की? सैयदा अस्मा बिनते उमैस बयान करती हैं रजी अल्लाह अन्हा, अलीउल मुर्तज़ा रजी अल्लाह अन्हु से शादी की है, रुखसत करके घर भेज दिया, और अल्लाह के नबी थोड़ी देर के बाद पीछे तशरीफ ले गए।
اسما پورا واقعہ پوری تفصیل بیان کرتی ہیں کہ علی کے گھر میں اس وقت یہ چیزیں تھیں. چند ایک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا, دم کیا, جناب علی رضی اللہ عنہ کے چہرے پر اور سینے پر ملا, پھر لخت جگر کو بلایا. اسما کہتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ شرماتی لجاتی لڑکھڑاتی سی باپ کے سامنے آئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دم کیے ہوئے پانی کے چھینٹے مارے اپنے بیٹی پر اور فرمایا فاطمہ میرے خاندان میں جو سب سے اچھا اور مجھے پیارا تھا میں نے اس کے ساتھ تیرا نکاح کیا. او میرے بھائیوں اور باپو, بچیوں کے والدین, یہ معیار ہے رشتے کرنے کا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں بیٹا جو میرے خاندان میں سب سے اچھا تھا میں نے اس کے ساتھ تیرا نکاح کیا. جان چھڑاتے ہیں, کہتے بچہ نشہ کرتا ہے, کوئی نہیں بیاہ تو بات ٹھیک ہو جائے گا. بچہ نماز نہیں پڑھتا, کوئی کچھ نہیں ہوتا, اس عمر میں ایسے ہی ہوتا ہے, ہو جائے گا ٹھیک. معیار یہ نہیں ہے. علی کے پاس دولت نہیں ہے. اسی حدیث میں اسما بنت امیس بیان کرتی ہیں کہ علی کے کمرے میں ریت بکھری ہوئی تھی. دولت نہیں ہے جناب علی کے پاس, لیکن اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں بیٹی میرے خاندان میں جو سب سے مجھے پیارا اور اچھا لگا میں نے اس کے ساتھ تیرا نکاح کیا. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا اذا دخلت علی قام الیہا فقبلہا. جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا تشریف لاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر ان کا استقبال کرتے. قام الیہا کھڑے ہو کر آگے بڑھ کے ان کا استقبال کرتے. فقبلہا انہیں بوسہ دیتے. شادی کے بعد ازدواجی زندگی شروع ہونے کے بعد نبی اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے. میں اپنے بھائیوں سے, بزرگوں سے, بچیوں کے باپوں سے آج دست بستہ درخواست کرتا ہوں اپنے آپ سے سوال کر کے دیکھیے بچپنے سے جب بیٹی نکل گئی کتنا عرصہ ہو گیا ہے کبھی بیٹی کو بوسہ نہیں دیا. فقبلہا قام الیہا, اللہ کے نبی اٹھ کے آگے بڑھ کے استقبال کرتے, پھر بیٹی کا بوسہ دیتے اور فرمایا ورحب بہا, اور خوش آمدید کہتے. مرحبا بابنتی, میری بیٹی تشریف لائی ہے, بسم اللہ یہاں بیٹھیے. اور سیدہ فرماتی ہیں وکانت ہی تصنع, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کے گھر میں جاتے تو فاطمہ بھی ایسا ہی کرتے, اٹھ کے آگے بڑھ کے باپ سے آ کے ملتی, باپ کی پیشانی پہ بوسہ دیتی اور خوش آمدید کہتی. والد محترم میرے ابا جان تشریف لائیں, حضور یہاں تشریف لائیں. بات لمبی ہو جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے جناب علی کے گھر میں. ایک بازو کے نیچے علی ہیں, ایک بازو کے نیچے فاطمہ ہیں, اور اوپر محمد رسول اللہ نے اپنی چادر اوڑھی. بیٹیوں کو یوں سنبھالا جاتا ہے, بچیوں کو یوں پالا جاتا ہے. ایسے ہی نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زوجہن واحسن ادبہن, اچھی جگہ پہ ان کی شادی کرو, انہیں اچھی تعلیم دو, انہیں ادب سکھاؤ. ادب واللہ ادب وہ باپ سکھائے گا جو اپنی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھتا ہے. ہمارے ہاں تو ادب اتنا ہی ہے نا, انکلز, آنٹیاں اور کزنز, اس کے علاوہ تو کوئی رشتہ نہیں ہے. ماں کی بہن کو کیا کہتے ہیں, ماں کے بھائی کو کیا کہتے ہیں, باپ کے بھائی کو کیا کہیں گے, نانی دادی کو کیا کہیں گے, جی کہنا کون سکھائے گا, اماں جان, چاچو جان, ماموں جان, وہ ساری داستانیں قصہ پری نہ ہوئی. سارے گاؤں کے لوگ انکل اور جتنے لچے لفنگے سارے کزن, ادبہن, انہیں ادب سکھاؤ. باپ بچی کو سینے پہ بٹھائے جب وہ چھوٹی عمر کی ہے, سکھائے انہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, سکھائے انہیں قل هو اللہ احد, سکھائے انہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حسن ادب یہ جب رشتوں کی پہچان ہوتی ہے, پھر بتائے بیٹی یہ میرا بھائی ہے تیرے لیے باپ کی طرح ہے, یہ میری بہن ہے تیرے لیے ماں کی طرح ہے, یہ تیری ماں کی بہن ہے, یہ ماں کی قائم مقام ہے.
अद्दबहुन्ना, उसे रिश्तों की पहचान सिखा, उसे बोलने सीखने, उसे बोलने बयान करने का सलीका सिखा, किसी को मुखातब कैसे करना है, उठना बैठना कैसे है, शर्म और हया के मयारात क्या हैं, इज्जत शरफ के बुलंद मयार क्या हैं, सारे सिखाना बाप की जिम्मेदारी है। अद्दबहुन्ना, उसे अदब सिखा। एक दूसरी हदीस में है युवीहुन्ना व यरहमुहुन्ना व यकफुलुहुन्ना, अपने घर में मोहब्बत के साथ उन्हें नेमत समझ के रख, उन पे रहमत की बरखा बरसा, साया बन के रहे उनके ऊपर, और उनकी अच्छे अंदाज से कफालत कर। एक और हदीस में है फअहसना सोहबतहुन्ना, अच्छी सोहबतें उन्हें दे। गंदी मजलिसे, आवारा गैदरिंग्स, ये कजन्स, ये सारा लचरपन इससे छुड़ा के अच्छी मजलिसें अपनी बेटियों को फराहम कर। वत्तकल्लाह फीहिन्ना, इनके मामलात से अल्लाह से डरते रहना। अगर अल्लाह ने बेटियों के मुतल्लिक पूछ लिया तो आज तैयारी कर, जवाब क्या देगा। फरमाया नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर तूने ये किया कुन्ना लहू सित्रम मिनन नार, ये बेटियां तेरे लिए जहन्नम की आग से ढाल बन जाए। अल्लाहु अकबर। मन कुन्ना लहू सलासु बनातिन युवीहिन्ना व यरहमुहुन्ना व यकफुलुहुन्ना वजबत लहुल जन्ना। फरमाया जिसकी 3 बेटियां हुई, मोहब्बत से घर में रखता है, बोझ नहीं समझता, जितना बन पड़ता है उन पे खर्च करता है, अच्छे अंदाज से उनकी कफालत करता है, बड़ा रहीम शफीक बन के उन पे रहता है, मारता पीटता नहीं है, बुरा नहीं कहता, गालियां नहीं देता। वजबत लहुल जन्ना, कायनात की सबसे सच्ची जबान इरशाद फरमाती है, मैं गारंटी देता हूं अल्लाह ने उस पर जन्नत वाजिब कर दी। अल्लाह की कसम, बेटियां तो चलती फिरती जन्नत के टिकट हैं, अगर हम समझे। सहाबा किराम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह फ़इन कानता इस्नतैन, अल्लाह के नबी किसी की 3 नहीं है 2 हुई। फरमाया हाँ, अगर 2 हुई और मयार यही रहा तो उसके लिए जन्नत। एक और हदीस है, यहां नहीं है, एक दूसरी रिवायत में है मन कान लहू सलासु बनातिन फसबर अला लावाइहिन्ना, जरूरियात हैं, नजाकते हैं, बच्चियों के मसाइल कुछ बच्चों से हटके होते हैं, इन सारी चीजों को खंदा पेशानी से बर्दाश्त करता है। वज़र्राइहिन्ना वसर्राइहिन्ना, बच्चियों की वजह से आने वाली आज़माइशें वो झेलता है, सहता है। कभी होता है ना कि अच्छी जगह तलाश करके रिश्ता किया लेकिन अगला घर अच्छा नहीं है, बाप धुतकारता, ससुराली तो धुतकारते हैं, बाप धुतकारता। अल्लाह अकबर, बड़ी दिलखराश दास्तान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद अबुल आस गिरफ्तार हो गए, बदर में मौजूद हैं अबू जहल के लश्कर में। अब बेटी सैयदा रुकैया रजी अल्लाह अन्हा, जब तय हो गया कि फिदिया दो, पैसे भरो और अपने अपने कैदी छुड़ा लो, अल्लाह के नबी के सामने एक हार आया। नबी रहमत ने देखा तो पहचान गए, ये तो मेरी बेटी का। सहाबा किराम से फरमाते हैं अगर तुम इजाजत दो तो ये बेटी का है, ये खदीजा ने शादी पे रुकैया को दिया था, ये वापस कर दूं। अल्लाह के नबी जरूर करने। शादी हो गई लेकिन सरपरस्ती बाकी है। होता है ससुराली अच्छे नहीं होते, बाप तो बाप होता है और बाप को हमेशा अच्छा रहना चाहिए। तेरी कमर झुक गई बेटियों के गम से, तेरी बिनाई जायल होगी बेटियों के दुख रोते रोते, लेकिन तू बाप है और तुझे इसका सिला अल्लाह ने इतना बड़ा देना है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दखलल जन्ना बिफज़्ल रहमतिही इय्याहुन्ना, वो जो अपनी बच्चियों पे हमेशा रहमत बन के साया फगन रहा, इस रहमत की वजह से, इस शफकत की वजह से अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम क़यामत के दिन इसे जन्नत में दाखिल करेगा। सहाबा किराम ने अर्ज किया अल्लाह के नबी ये तो 3 का मामला है ना, अगर 2 हुई, फरमाया 2 के बदले में भी जन्नत है। और फिर किसी पूछने वाले ने पूछा अल्लाह के नबी अगर 1 हुई, फरमाया ओ वाहिदतन, अगर 1 हुई उसके लिए रहीम बन के रहा तो उसके बदले में भी जन्नत है। और जन्नत कैसी है?
عام جنت ہے، عام جنت بیٹیوں کے باپوں کے لیے عام جنت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغا، دو بیٹیاں ان کی اچھی پرورش کی ہے، اچھی تعلیم دی ہے، اچھی تعلیم جو رب سے متعارف کرواتی ہے، اچھی تعلیم جو آخرت کی فکر دلاتی ہے، اچھی تعلیم جو اسے اس کے ہونے کا احساس دلاتی ہے، وہ تعلیم جو روڈوں پہ حقوق مانگنے کے لیے وہ برہنہ پھرتی ہیں، یہ تعلیم نہیں ہے، یہ تو گند ہے نرا۔ من عال جاریتین حتی تبلغا، دو بیٹیاں ہیں، اچھے انداز سے ان کی پرورش کی ہے حتیٰ کہ بچیاں بالغ ہو گئیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاء یوم القیامت انا وہو وضم اصابعہ، فرمایا میں اور ان دو بچیوں کا باپ قیامت دن آئیں گے یوں، وضم اصابعہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں یوں جوڑی، میرے اور اس کے درمیان کوئی فاصلہ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ نبی کی رفاقت میں جنت ہے۔ 14ویں صدی 15ویں صدی ہجری کے لوگ، 21ویں صدی عیسوی کے لوگ، ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں جنت کی ضمانت۔ شرط کیا ہے؟ بیٹیوں کو اچھے انداز سے پالو، پڑھاؤ، سمجھاؤ، ادب سکھاؤ۔ اگر یہ بلوغت کی دہلیز تک پہنچ گئی اور تو نے ان کی تربیت، تعلیم کا، پرورش کا حق ادا کر دیا تو تو اپنے نبی کے ساتھ یوں مل کے جنت میں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا ایک واقعہ صحیح مسلم میں، فرماتی ہیں نبی علیہ السلام سے اپنا واقعہ بیان کیا۔ اللہ کے نبی، ایک مسکین عورت آئی، اس کے ساتھ دو بچیاں تھیں، میں نے گھر سے دیکھا 3 کھجوریں ملی ہیں انہیں کھلانے کے لیے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ حضور میں لے گئی اور لے جا کے میں نے وہ 3 کھجوریں اس بی بی کو دے دی، ایک کھجور ایک بچی کو دے دی، دوسری کھجور دوسری کو دے دی، تیسری خود کھانے لگی تو بچیوں نے پھر اور مانگ لیا، اماں اور چاہیے۔ اس نے 2 ٹکڑے کیے، ایک اس کے منہ میں ڈال دیا، ایک اس کے منہ میں ڈال دیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رحمت اور شفقت کی وجہ سے اللہ نے اسے جنت عطا کر۔ بیٹیوں سے محبت، اللہ کی قسم، نری جنت۔ اور یہ مسئلہ سمجھ لو میرے بھائیوں، یہ جو تفریقات ہیں نا ہمارے ہاں، اور بہت سارا مسئلہ بچوں کو اہم سمجھنا، ماشاءاللہ بڑے اچھے اچھے نمازی، پرہیزگار، پوری داڑھیوں والے، پکے اہل الحدیث، اچھا زمین کا کیا کیا؟ او ماشاءاللہ، میں کہا جی بعد دے وچ اولاد لڑدی نہ رہے، اس واسطے ساری منڈے دے نال لواتے، بچے نہ لڑیں تیرے بعد، لیکن تو وہاں قبر میں جا کے فرشتوں سے لڑتا رہے یا فرشتے تیرے ساتھ لڑتے رہیں، تجھے یہ گوارا ہے؟ اور پھر یہاں میرے مقتدی مجھ سے سوال پوچھتے ہیں، جے حضرت جی اسی آپ دی زندگی چ ونڈنی ہوئے تو پھر کداں ونڈی ہے؟ بھئی نہ بانٹو، وراثت مرنے کے بعد ہوتی ہے، مت کرو ایسے۔ لیکن ٹھیک ہے تہاڈی گل سانو سمجھ آ گئی، لیکن پھر بھی جے ونڈنی ہوئے تو ذرا حصے تے بنا کے دیا جائے۔ یہ میں فرضی باتیں نہیں کر رہا، عملاً سوال ہوتے ہیں ہم سے، یہ مسئلہ سمجھ لو۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میرے باپ بشیر نے صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نعمان کے نام ایک قطع زمین یا کوئی خاص تحفہ، یہ میرا بیٹا ہے جی، بڑا محبوب ہے تو میں اسے دینا چاہتا ہوں۔ نعمان کی ماں عمرہ بنت رواحہ رضی اللہ عنہا، وہ بھی صحابی ہیں، بیوی سے مشورہ کیا کہ اسے دے دیں، تو وہ کہتی ہیں جی ضرور دیں، لیکن اللہ کے نبی کو اس پہ گواہ بنائیں۔ ضد کی خاتون نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ گواہ بنائیں کہ ہم اپنے بیٹے کو یہ دے رہے ہیں۔ یہ سارے میرے بھائی اچھی طرح سمجھ لیں، یہ جو بیٹوں اور بیٹیوں میں فرق کرتے ہیں، ایک فرق اللہ نے کیا ہے، مرنے کے بعد بیٹے کو 2 حصے ملیں گے، بیٹی کو 1 ملے گا، یہ رب کا قانون، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ لیکن زندگی میں آپ دینا چاہ رہے ہیں۔ بشیر گئے اللہ کے نبی کے پاس، حضرت بیٹے کو نعمان کو یہ دینا ہے، اور اس کی ماں ضد کر رہی ہے کہ آپ کو اس پہ
گواہ بناؤں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ صرف تیری اور اولادیں ہیں، بچے ہیں؟ جی حضرت ہیں. فرمایا سب کو دے رہے ہو؟ نہیں اللہ کے نبی یہ بیٹا ہے بڑا محبوب ہے صرف اسے دے رہا ہوں. فرمایا تم ظلم پہ مجھے گواہ بنانے آئے؟ فاتقوا اللہ فی اولادکم فاتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم. اللہ سے ڈر جاؤ اور اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو. اگر زندگی میں انہیں کچھ تحفہ دان دینا چاہتے ہو تو بچے اور بچیوں کو سب کو برابر دو. کتنا بڑا مسئلہ ہے. ساری کی ساری زمین بیٹے کو دے دی. کس لیے؟ میری نسل تو بیٹے کے نام سے چلے گی نا. او بھائی نسل اہم نہیں ہے، اصل اہم یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس نعمت کے بارے میں تو سوال جواب کیا کرے. اصل اہم یہ ہے کہ تیرے مرنے کے بعد تیرے لیے دعا کون کرے گا. جسے تو دوسروں کا حق مار کے سونپ گیا وہ حرام کھا کے کبھی تیرے لیے دعا نہیں کرے گا، اور جن کا تو نے حق چھینا ہے وہ محرومی کی وجہ سے تیرے لیے کبھی دعا نہیں کرے گا. اپنی آخرت کی فکر کر. یہ بیٹیاں نعمت ہیں، انہیں اللہ کا احسان سمجھ، اسے سینے سے لگا، اچھے انداز سے ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کر. تیرا نبی ضمانت دے کے گیا ہے یہ تیرے لیے جہنم کی آگ سے ڈھال ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے.